चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेटों से हरा दिया। भारत ने 242 रन का हदफ बआसानी हासिल कर लिया। इवेंट में पाकिस्तान की मुसलसल दूसरी शिकस्त। प्लेयर ऑफ द मैच विराट कोहली की विनिंग हिट के साथ नाकाबिले शिकस्त सेंचुरी। शरियास ने 56 रन बनाए। पाकिस्तान टीम की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में नाकस कारकर्दगी शिकस्त की वजह बनी। पाकिस्तानी बैटर्स ने बड़े मुकाबले में भी रिवायत न बदली। बीमारी वही पुरानी, डॉट बॉल का अंबार लगाना बन गई पाकिस्तानी बैटर्स की निशानी। पाकिस्तानी बैटर्स 298 में से 152 गेंदें डॉट खेल गए। ओपनर इमामुल हक ने 26 गेंदें खेली, 18 पर कोई रन न बनाया। कप्तान रिजवान ने 60 से भी कम के स्ट्राइक रेट से 46 रन जोड़े, 41 डॉट खेली। ऐसे बड़े मुकाबलों में डॉट बॉल खेलना जुर्म है। समझ ही नहीं आया कि बल्लेबाज करना क्या चाह रहे थे। साबिक क्रिकेटर कामरान अकमल की आरवाई की स्पेशल ट्रांसमिशन में गुफ्तगू। कहा, शुरू से पाकिस्तान टीम प्रेशर में खेल रही थी। पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने 35 ओवर तक डर डर कर बैटिंग की। बासित अली ने कहा कि टॉप ऑर्डर फिर नाकाम साबित हुआ। 7वें नंबर के बैटर ने आकर छक्के लगाए, मगर जिन पर ज्यादा जिम्मेदारी थी उन्होंने कुछ न किया। और पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के इंतखाबात। अफजल भट्ट PFUJ के सदर, अरशद अंसारी सेक्रेटरी जनरल मुंतखब, हबीबुर रहमान, खालिद ईसा खोखर, ईसा कलीम, नासिर हुसैन नाइब सदूर मुंतखब, लाला असद पठान PFUJ के सेक्रेटरी फाइनेंस हो गए। दुबई में पाकिस्तानी बैटर्स का फ्लॉप शो। टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला रास न आया। स्कोर बोर्ड पर सिर्फ 241 का मजमूआ सजाया। बाबर आजम और इमामुल हक नाकाम। 41 के मजमूई स्कोर पर किंग 23 रन बनाकर विकेट देकर चलते बने। फखर की जगह टीम में शामिल होने वाले इमाम ने 10 रन के लिए 26 गेंदों का सामना किया। पावर प्ले में छक्का लगाया, न चौका। गलत रन लेते हुए विकेट तोहफे में दे दी। सऊद और रिजवान ने तीसरी विकेट के लिए 104 रन का इजाफा किया, लेकिन स्लो खेलने वाले कप्तान हमेशा की तरह सेट होकर 46 रन पर पवेलियन लौट गए। सऊद शकील भी कप्तान की जुदाई ज्यादा देर तक बर्दाश्त न कर सके और 62 रन पर आउट हो गए। तैयब ताहिर 4 रन के मेहमान साबित हुए। नायब कप्तान सलमान अली आगा 19 रन बना सके। शाहीन 0, नसीम शाह 14, हारिस रऊफ 8 रन पर चलते बने। खुशदिल शाह ने 38 रन की इनिंग्स खेली। पाकिस्तानी बैटर्स पूरे 50 ओवर्स भी न खेल पाए। पाकिस्तानी बैटर्स ने बड़े मुकाबले में भी रिवायत न बदली। बीमारी वही पुरानी, डॉट बॉल का अंबार लगाना बन गई पाकिस्तानी बैटर्स की निशानी। पाकिस्तानी बैटर्स 298 में से 152 गेंदें डॉट खेल गए। ओपनर इमामुल हक ने 26 गेंदें खेली, 18 पर कोई रन बनाया। कप्तान रिजवान ने 60 से भी कम के स्ट्राइक रेट से 46 रन जोड़े, 41 डॉट खेली। कौमी बैटर्स ने कीवीज के खिलाफ 284 में से 162 डॉट बॉल खेली थी। ARY नेटवर्क के सदर और CEO सलमान इकबाल का दुबई में वजीर दाखिला और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी के एजाज में शाइया। तकरीब में भारतीय क्रिकेट बोर्ड के साबिक कप्तान वसीम अकरम, साबिक चेयरमैन PCB नजम सेठी समेत शख्सियात और मेहमान भी शाइये में शरीक। हमने तो बुलाया था, आप ही नहीं आए। 7 मैच देखते तो मजा आता। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी का भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नायब सदर से हंसते मुस्कुराते शिकवा। सदर और CEO एयरवाइज ने इकबाल की जानिब से दिए गए शाइये में राजीव शुक्ला ने कहा कि पाक भारत मैच हमेशा से जोरदार होता है। ऐसा है कि जब माहौल, ऐसा कुछ नहीं, ये सिर्फ ग्राउंड की हद तक होता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ 2 रोजा दौरे पर आजरबाईजान पहुंच गए। बाकू में आजरबाईजान के अव्वल नायब वजीर आजम, नायब वजीर सफीर और दीनियर सिख हुकाम ने इस्तकबाल किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ आजरबाईजान के सदर और दीगर आला हुकाम से मुलाकात। दोनों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मुआहिदों अहमती याददाश्तों। शहबाज शरीफ बाकू में पाकिस्तान आजरबाईजान बिजनेस से भी खिताब कर। वजीर आजम इसहाक डार, वजीर तिजारत खान, चौधरी साले और तारिक फातमी भी वजीर आजम हैं।
وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے بجٹ میں تنخواہ دار طبقے اور پیداواری سیکٹر پر عائد ٹیکس کا جائزہ لینے کا عندیہ دے دیا. کہا کہ تنخواہ دار طبقے اور پیداواری سیکٹر پر ٹیکسوں کے بوجھ کا احساس ہے. اوورسیز پاکستان ناراضی کی باتوں میں حقیقت ریکارڈ ترسیلات نظر آ رہی ہیں اور سارے اہداف سامنے ہیں. ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں خیرائیاں اور بازی نہیں چلے گی. کلائمیٹ فائنانسنگ پروگرام پر بات چیت کے لیے آئی ایم ایف کا وفد آج پاکستان. نئے قرض پروگرام کے لیے ذرائع کا کہنا ہے پاکستان کو 1 سے 1.5 ارب ڈالر کا رعایتی قرض مل سکتا ہے. آئندہ بجٹ میں کاربن لیوی عائد کرنے کی تجویز ہے. اڈیالہ جیل میں موجود شخص سیاسی قیدی نہیں ڈاکو ہے. وفاقی وزیر حسن اقبال کا حسن عبدال کہا ہمیں چور ڈاکو کہنے والے کی حقیقت سامنے آئی تو خود 64 ارب روپے کا ڈاکو نکلا. عطا تارڑ کہتے ہیں کہ ملک میں دہشت گردی اس لیے واپس آئی کیونکہ ایک حکومت نے فیصلہ کیا تھا کہ یہ بہت اچھے لوگ ہیں اسلحوں اور دراصل یہ بھتہ خور ہیں اور برے لوگ، ان کا خاتمہ کر کے رہیں گے. دریائے سندھ سے نہریں نکالنے کے خلاف قوم پرست جماعت کی کراچی میں ریلی. فیصل پر ہنگامہ پر پولیس اور مظاہرین کے درمیان تصادم. روکے جانے پر مشتعل افراد نے پولیس اہلکاروں پر ڈنڈوں سے حملہ کر دیا. شارع فیصل پر کئی گھنٹے ٹریفک جام رہا. جوہر موڑ سے پہنچی. شہریوں کی بڑی ڈیفنس کے قبرستان میں تدفین. مصطفیٰ عامر قتل کیس میں گرفتار ملزم ساحر حسن ساحر کی گرفتاری پر ایس آئی یو کا موقف سامنے آ گیا. منشیات فروشوں کے خلاف چھاپوں کے دوران ساحر حسن اور سنیل صاحب کو گرفتار کیا گیا. ایس ایس پی شعیب میمن نے بتایا کہ ملزمان کے خلاف منشیات منگوا کر ڈیفنس اور گزری میں سپلائی کرتے تھے. ملزمان سے ویٹ کے 5 پیکٹ شراب، 2 لیٹر بوتل اور 2 کین بیئر بھی برآمد ہوئے. اس سے پہلے پولیس نے بتایا تھا ساحر حسن ارمغان کو بھی منشیات فروخت کرتا تھا. ملزم کے قبضے سے 50 لاکھ کی غیر ملکی منشیات ملی ہے. حکومت نے ونڈ فال ٹیکس برقرار رکھا. روز میں 16 بینکوں سے 23 ارب روپے وصول کر لیے ہیں. وزارت خزانہ کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ حکومت نے عام آدمی پر بوجھ ڈالے بغیر منصفانہ اور مساوی ٹیکس نظام کو یقینی بنایا. یہ سنگ میں وزیر اعظم شریف کی دانشمندانہ قیادت میں ممکن ہوا. اسٹیٹ بینک اور چیئرمین ایف بی آر نے کلیدی کردار ادا کیا. دہائیوں سے اداروں نے معاشی بے ضابطگیوں سے غیر معمولی منافع کمایا. ٹیکس کا بوجھ پر کم آمدن والوں کو برداشت کرنا پڑا. پاکستان کسی بھی ملک سے حملے کا جواب دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسعد ڈار کا ترک چینل کو انٹرویو. بولے افغانستان سے کہا ہے اپنی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دیں. پاکستان افغانستان میں امن کا خواہاں ہے. طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد 6 لاکھ افغان شہری پاکستان آئے. امریکہ سمیت تیسرے ملک میں آبادکاری کی درخواست دی ہے. ڈیرہ اسماعیل خان میں سیکیورٹی فورسز کے آپریشن، 7 خارجیوں کو ٹھکانے لگایا. آئی ایس پی آر کے مطابق درابند میں کارروائی کے دوران 4 خوارج مارے گئے. دوسرا آپریشن منڈی میں کیا گیا جہاں 3 خارجی ہلاک ہو گئے. ہلاک خوارج دہشت گردی کی مختلف کارروائیوں میں ملوث تھے. ایف آئی اے گوجرانوالہ نے 5 انسانی اسمگلرز گرفتار کر لیے. ملزمان سمندر کے راستے شہریوں کو موریتانیہ سے یورپ بھجوانے میں ملوث ہیں. ترجمان ایف آئی اے کا کہنا ہے ملزمان نے لوگوں کو بیرون ملک بھجوانے کے لیے فی کس 25 سے 40 لاکھ روپے لیے تھے. ڈائریکٹر گوجرانوالہ زون کہتے ہیں ملزمان کی نشاندہی پر مزید گرفتار. پولیس اور حیدرآباد کے وکلاء کے تنازع کی جوڈیشل انکوائری ہوگی. محکمہ داخلہ سندھ نے آئی جی پولیس کی سفارش پر جوڈیشل انکوائری کے لیے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج حیدرآباد کو خط لکھ دیا. محکمہ داخلہ نے لکھا تنازع کی وجوہات اور ذمہ داروں کا تعین کر کے 30 دن میں رپورٹ دی جائے. محکمہ داخلہ نے ڈپٹی کمشنر اور ایس ایس پی کو تعاون کرنے کی ہدایت کر دی.
وکلا SSP حیدرآباد کے خلاف کئی روز سے احتجاج کریں گے۔ کراچی یونیورسٹی روڈ پر BRT منصوبے پر ترقیاتی کام کے دوران پانی کی لائن پھر ٹوٹ گئی۔ حسن اسکوائر سے جیل چورنگی جانے والی سڑک تالاب بن گئی، متعدد ٹینکرز دھنس گئے، ٹریفک کی روانی شدید متاثر رہی۔ محکمہ موسمیات کے آئندہ ہفتے سے ملک بھر میں بارشوں کی پیشگوئی، 25 فروری سے مغربی ہواؤں کا سسٹم ملک میں داخل ہوگا۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور اسلام آباد میں ژالہ باری کا امکان، شمالی اور پہاڑی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور برف باری متوقع۔ اسرائیل نے امن معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے فلسطینی قیدیوں کی رہائی مؤخر کر دی۔ فلسطینی پیاروں کے انتظار میں کئی گھنٹے بیٹھے رہے۔ جنگی جنون میں مبتلا اسرائیلی وزیراعظم کا کہنا ہے جب تک مزید یرغمالیوں کی رہائی یقینی نہیں ہو جاتی فلسطینی قیدی رہا نہیں کیے جائیں گے۔ اسرائیل کو گزشتہ روز 602 فلسطینیوں کو آزاد کرنا تھا۔ حماس نے قیدیوں کی تاخیر کو امن معاہدے کی کھلی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کی آج لبنان کے دارالحکومت بیروت میں تدفین کی جائے گی۔ جنازہ بیروت کے اسپورٹس اسٹیڈیم میں ہوگا۔ ہاشم صفی الدین کی نماز جنازہ بھی ساتھ ادا کی جائے گی۔ 27 ستمبر 2024 کو اسرائیلی حملے میں مارے جانے والے حسن نصر اللہ کی امانتاً تدفین کی گئی تھی۔ پوپ فرانسس کی طبیعت مزید بگڑ گئی۔ ویٹیکن کے مطابق پوپ فرانسس کو سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے۔ پلیٹلیٹس کم ہونے پر خون بھی لگایا گیا ہے۔ 88 سال کے پوپ فرانسس کو ڈبل نمونیا کی تشخیص ہوئی تھی۔ وہ 14 فروری سے اسپتال میں داخل ہے۔ جرمنی میں عام انتخابات کے لیے آج ووٹنگ، 630 نشستوں پر حکومت اور اپوزیشن جماعتوں میں مقابلہ، 5.5 کروڑ سے زیادہ افراد ووٹ ڈالنے گئے ہیں۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ جرمن چانسلر اولاف شولز کہتے ہیں جیت یقینی ہے، ملک کو معیشت، امیگریشن اور خارجہ پالیسی کے چیلنجز کا سامنا ہے۔